نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت و خدمات۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو فضل و کمال اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان قبول کیا، سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینا، نیکی اور سعادت سمجھ کر اپنا مال قربان کرنا۔ یہ ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں دیگر امہات المؤمنین سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کے ذریعے انہیں سلام بھیجا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی کوئی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے مجھے اپنا مال و دولت عطا کیا جبکہ دوسرے لوگوں نے محروم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں انہوں نے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنی جانی و مالی خدمات انجام دے کر پوری امت پر بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ سن 10 نبوی میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے حجون نامی قبرستان یعنی جنت المعلی میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جگنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ امام کی قرات خاموشی سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جہری نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے پیچھے نماز میں قرات کی؟ ایک صاحب بولے، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی تو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کیوں مجھے قرآن کے پڑھنے میں الجھن اور پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سے لوگوں نے جہری نمازوں میں قرات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا، تم میں سے کسی شخص نے میرے پیچھے سورہ اعلیٰ پڑھی؟ ایک صاحب بولے، میں نے، اور میرا ارادہ نیک ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں جان چکا کہ تمہاری ہی وجہ سے مجھے قرات میں الجھن ہو رہی تھی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بریدہ، جب تم نماز میں بیٹھو تو تشہد اور مجھ پر درود نہ چھوڑو، ضرور پڑھو، کیونکہ یہ نماز کی زکوٰۃ ہے، اور تمام انبیاء و رسل اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجو۔ نوٹ: قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد مطلق درود پاک پڑھنا سنت ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نیک ارادے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے کسی نیک ارادے سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی صرف نماز چاشت پڑھنے کے ارادے سے چلے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کی بات کو چھپ کر سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قابل رشک زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک یعنی میرے دین و مذہب کے اعتبار سے میرے دوستوں یعنی تمام مومنین میں نہایت قابل رشک وہ مومن ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے نہایت ہلکا ہو، یعنی بہت کم مال والا ہو، اور خوش نصیب ہو نماز کے اعتبار سے، یعنی اپنے پروردگار کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہو۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافروں کا بے جا حسرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، یہ کافر لوگ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدہ کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانہ کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ عورتیں اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔